السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، آمین۔ آج انشاءاللہ ہم اپنا 15واں پارہ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل، اسے سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء یعنی رات کے وقت مسجد اقصیٰ لے جانے کا ذکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات بیت المقدس میں اس جگہ قدم رکھوائے گئے جہاں پہلے انبیاء نے رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر براق کے ذریعے کروایا گیا۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق لایا گیا، جس کو لگام ڈالی ہوئی تھی اور زین کسی ہوئی تھی۔ بس اس نے شوخی کی تو جبرائیل علیہ السلام نے اس سے کہا کہ کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی شوخی کر رہا ہے؟ آج تک تجھ پر اللہ کے نزدیک ان سے زیادہ معزز کوئی بھی سوار نہیں ہوا۔ تو پھر براق کو پسینہ آ گیا اور براق کے ذریعے یہ سفر لمحوں میں طے ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مکہ سے بیت المقدس گئے۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے اشارہ کر کے ایک پتھر میں سوراخ کیا اور براق کو اس سے باندھا۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی، جو اس بات کا سمبل تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے امام ہیں، امام المرسلین ہیں۔ اور پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی اور 7 آسمانوں تک لے جایا گیا اور سدرۃ المنتہا تک لے کر جایا گیا، جہاں سے آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اور پھر وہاں آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 5 نمازیں بھی دیں اور کچھ ہدایات بھی دیں۔ اور اس سفر کے دوران جو نشانیاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دکھائیں وہ جنت اور جہنم کے کچھ مشاہدات کیے تھے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے معراج کروائی گئی تو میں ایک قوم پر سے گزرا، ان کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان ناخنوں سے اپنے چہرے اور اپنے سینے چھیل رہے تھے۔ تو میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں اے جبرائیل؟
تو انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی ان کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، دوسروں کی غیبت کر کے، یعنی تانا دے کر اور برا بھلا کہہ کر۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسراء والی رات میں ایسے لوگوں پر سے گزرا جن کے منہ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ دنیا کے خطیب ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے، اور یہ کتاب کی تلاوت کرتے تھے اور سمجھتے نہیں تھے۔ اور معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ دیا گیا۔ اسی طرح آپ کی مختلف پیغمبروں سے ملاقات بھی ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو میری طرف سے سلام پیش کرنا اور انہیں بتانا کہ جنت کی مٹی پاکیزہ ہے، اس کا پانی میٹھا ہے اور وہ ایک چٹیل میدان ہے، یا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا، وہاں درخت لگانا ہے، تو جتنا ذکر کرے گا اس کی جنت اتنی ہی سرسبز ہوگی۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا کہ تم میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بنانا۔ اور پھر اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کر دیا تھا، وہ ہمارے بڑے ہی شکر گزار بندے تھے۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تاکہ نماز پڑھیں، یہاں تک کہ آپ کے دونوں پاؤں یا دونوں پنڈلیاں سوج جاتیں، اور اس سے متعلق آپ سے کچھ کہا جاتا کہ آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی شکر گزاری صرف زبان سے ہی شکر گزاری نہیں بلکہ عمل کے ذریعے بھی ہوتی ہے۔ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ان کی کتاب میں صاف صاف فیصلہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں 2 بار فساد کرو گے اور زبردست زیادتیاں کرو گے۔ ان دونوں وعدوں میں سے پہلے کے آتے ہی ہم نے تمہارے مقابلے میں اپنے بندے بھیج دیے جو بڑے ہی لڑاکے تھے، بس وہ تمہارے گھروں کے اندر پھیل گئے اور اللہ کا یہ وعدہ پورا ہونا ہی تھا۔ پھر ہم نے ان پر تمہارا غلبہ دے کر تمہارے دن پھیرے اور مال اور اولاد سے تمہاری مدد کی اور تمہارے بڑے جتھے والا بنا دیا۔ اور اگر تم نے اچھے کام کیے تو خود اپنے ہی فائدہ کے لیے، ان احسنتم لانفسکم، یعنی اگر تم اچھے کرو گے تم اپنے لیے ہی اچھا کرو گے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم نے برا کیا تو وہ بھی اپنے لیے ہی کرو گے۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے بندوں کو بھیج دیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں، پہلی دفعہ کی طرح پھر اس مسجد میں گھس جائیں اور جس چیز پر قابو پائیں توڑ پھوڑ کر جڑ سے اکھاڑ دیں۔ یعنی بخت نصر یا جالوت کے قتل کے بعد پھر ان کو جب مال وغیرہ دیا گیا تو پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ ان سے ساری چیزیں دوبارہ چھین لی گئی، یعنی جب انہوں نے اللہ کی بات مانی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مال اولاد اور ہر چیز وافر مقدار میں دی، لیکن جب پھر انہوں نے برائیاں کی تو پھر اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رومی بادشاہ کو ان پر مسلط کر دیا اور پھر اس نے ان کو قیدی بنا لیا اور ان کے مال لوٹ لیے اور ان کو بیت المقدس سے نکال دیا۔ امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے، ہاں اگر تم پھر بھی وہی کرنے لگو گے تو ہم بھی دوبارہ ایسا ہی کریں گے، اور ہم نے منکروں کا قید خانہ جہنم کو بنا رکھا ہے۔ یعنی اگر دنیا و آخرت کی سرخروئی اور کامیابی حاصل کرنی ہے تو اصلاح کرنا ہوگی، اگر اللہ کی نافرمانی کی تو پھر ذلت و رسوائی ہی ملے گی۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ یقیناً یہ قرآن وہ رستہ دکھاتا ہے جو بہت سیدھا ہے، اور ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔
قرآن سب سے زیادہ سیدھا رستہ دکھاتا ہے، اس لیے انسان اگر قرآن سے رہنمائی حاصل نہیں کرتا تو وہ سیدھے راستے پر چل ہی نہیں سکتا۔ کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن کو لازم پکڑو کیونکہ وہ عقل کی تیزی، حکمت کی روشنی اور علم کا سرچشمہ ہے، اور رحمان کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سے سب سے نئی کتاب ہے۔ اللہ نے تورات میں یہ بات فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم پر جدید تورات نازل کروں گا جو نابینا آنکھوں، بہرے کانوں اور پردے میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گی۔ اور پھر یہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور انسان برائی کی دعائیں مانگنے لگتا ہے بالکل اس کی اپنی بھلائی کی دعا کی طرح، اور انسان بڑا جلد باز ہے، یعنی بعض اوقات انسان کیا کرتا ہے، جلد بازی میں بد دعا دینے لگ جاتا ہے، تو قبولیت کے وقت میں دی گئی بد دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، لیکن اگر جس کو بد دعا دے رہے ہیں اور اس کے اہل نہیں ہیں تو بد دعا پلٹ کر دینے والے کے سر پہ آ جاتی ہے۔ تو ویسے بھی کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بات پر دوسروں کو بد دعائیں دے کر بلیک میل کرتے ہیں، تو تمہارا یہ نقصان ہو جائے گا، تو انسان جلد باز ہے اس لیے وہ بد دعائیں دیتا ہے۔ ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کی نشانیاں بنائی ہیں۔ رات کی نشانی کو تو ہم نے بے نور کر دیا ہے اور دن کی نشانی کو روشن بنایا ہے تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اور اس لیے بھی کہ سالوں کی حساب اور شمار اس سے معلوم کر سکو، اور ہر چیز کو ہم نے خوب تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ ہم نے ہر انسان کی برائی اور بھلائی اس کے گلے میں لٹکا دی ہے، اور روز قیامت ہم اس کے سامنے اس کا نامہ اعمال نکالیں گے جسے وہ اپنے اوپر کھلا ہوا پالے گا۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم حسیبا، دیکھ لو، پڑھ لو اپنی کتاب، آج تم اپنا حساب لینے کے لیے خود ہی کافی ہو۔ یعنی انسان جو بھی کچھ کماتا ہے، جو کچھ بھی جس طرح کا بھی عمل کرتا ہے وہ سارا اس کی بک آف ڈیڈز میں لکھا جا رہا ہے، اور وہ بک آف ڈیڈز اوپن بک ہوگی جس میں وہ ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہوگا، وہ ساری ریکارڈنگ چل رہی ہوگی جو اس نے اس دنیا میں کام کیے ہوں گے، اور برے اعمال ایسی بری شکل میں ہوں گے کہ انسان خود ان سے گھن کھائے گا، اور پھر وہ خود ہی اس ٹائم اپنا حساب لگا لے گا۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا، جو راہ راست حاصل کر لے وہ خود اپنے ہی بھلے کے لیے راہ یافتہ ہوتا ہے، اور جو بھٹک جائے اس کا بوجھ اسی کے اوپر ہے، کوئی بوجھ والا کسی اور کا بوجھ اپنے اوپر نہ لا دے گا۔ اور ہماری سنت نہیں ہے کہ رسول بھیجنے سے پہلے ہی عذاب کرنے لگیں، یعنی اللہ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ کسی رسول کو یا کسی پیغام کو بھیجے بغیر ہی کسی قوم پر عذاب دے دے، اور جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں تو وہ اس بستی میں کھلی نافرمانی کرتے ہیں اور ان پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے، پھر ہم اسے کیا کرتے ہیں، تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ یعنی جو لوگ فساد کرنے لگ جاتے ہیں، بگاڑ کا راستہ اختیار کرنے لگ جاتے ہیں تو پھر دنیا میں ان پر عذاب آتا ہے۔ اور ہم نے نوح کے بعد بہت سی قومیں ہلاک کیں، اور تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار ہے، خوب دیکھنے والا ہے۔ جس کا ارادہ صرف اس جلدی والی دنیا کا فائدہ ہو، ہم اسے جس قدر اس کے لیے چاہیں دیتے ہیں، اور پھر اس کے لیے ہم جہنم مقرر کرتے ہیں جہاں وہ بری حالتوں میں دھتکارا ہوا داخل ہوگا۔ اور جس کا ارادہ آخرت ہو اور جیسی کوشش اس کے لیے ہونی چاہیے وہ کرتا بھی ہو، تو آخرت پانے کے لیے اس کے لیے ویسی کوشش بھی کرنی پڑتی ہے۔ ایمان شرط ہے اور محنت بھی شرط ہے، بغیر محنت کے آخرت کی بھلائی کا ارادہ کرنا ایک اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ یعنی انسان یہاں پہ دنیا میں کچھ بھی نہ کرے آخرت کے لیے اور یہی گمان کرتا رہے کہ بہت کچھ ملے گا، ایسا نہیں ہے اس آیت کے روح سے۔ تو یہی لوگ ہیں جن کی کوشش اللہ کے ہاں پوری قدردانی کی جائے گی۔
کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا۔ ہم ہر ایک کو بہم پہنچائے جاتے ہیں، انہیں بھی اور انہیں بھی، یعنی ہر ایک کو ڈھیل ملی ہوئی ہے اور ہر ایک کو کچھ نہ کچھ ملا ہوا ہے، اور کچھ کو تیرے رب کی عطا ہے، اور تیرے پروردگار کی بخشش رکی ہوئی نہیں ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں صرف ایمان والوں کی مدد نہیں کرتا، دوسروں کی بھی مدد کرتا ہے جس کی چاہے، یعنی ان کی بھی اور ان کی بھی، یعنی ہر ایک کی مدد کرتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، وہ جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، انسان جس سے حسد کرتا ہے تو اس کا برا چاہتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ اس کو تو کوئی خیر ہی نہ ملے، اور پھر جو بھی خیر ہو صرف اور صرف میرے پاس ہی آ جائے۔ لیکن خیر کا بانٹنے والا تو اللہ ہے۔ کسی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، کسی کی بدخواہی سے ضروری نہیں ہے کہ اس کو نقصان پہنچ ہی جائے۔ تو پھر ایسے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ دوسروں کے لیے جو ہے وہ بہترین ہی سوچیں، دوسروں کے لیے برائیاں اور بری چیز نہ سوچیں۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھ لو کہ ان میں ہم نے ایک کو دوسرے پر کس طرح فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت کے تو درجوں میں اور بھی بڑھ کر ہے فضیلت کے اعتبار سے، یعنی وہ اس سے بھی بڑی ہے فضیلت جو کہ آخرت میں ہوگی۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہرا کہ آخر تم برے حال میں بے کس ہو کر مذمت کیا ہوا اور رسوا کیا ہوا بیٹھا رہے گا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے پروردگار کا صاف صاف حکم ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب اور احترام سے بات چیت کرنا، اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پست رکھنا، اور دعا کرتے رہنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میرے ساتھ پرورش کرتے ہوئے کیا۔ بڑھاپے کی حالت کو یہاں خاص کیا گیا ہے کیونکہ اس وقت ماں باپ کمزور ہو چکے ہوتے ہیں اور اولاد جوان ہو چکی ہوتی ہے، تو انہیں اف، دو حرفی کلمہ ہے اف، جو انسان کی انتہائی ناپسندیدگی اور بیزاری کے وقت نکلتا ہے، تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اور پھر لمبی چوڑی اور بدتمیزی اور بد اخلاقی تو گنجائش ہی نہیں رکھتی، اور بڑھاپے میں والدین کو ستانے والا جنت سے محروم رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی جنت میں نہ جائیں گے اور نہ ہی قیامت کے دن اللہ ان کی طرف نظر ڈالے گا۔ ان تینوں میں سے ایک ہے والدین کا نافرمان، دوسرا مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورت، اور تیسرا دیوس، یعنی دیوس وہ مرد جس کے اندر کوئی غیرت نہیں ہوتی، اس کو بودر ہی نہیں ہوتا کہ اس کے گھر میں کس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں۔ اس طرح والدین کو رلانا بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے، یعنی ان کے ساتھ عاجزی اور کندھے جھکا کر، یعنی اپنا پوسچر بھی ایسا رکھنا چاہیے ان کے سامنے جس سے تکبر ظاہر نہ ہو۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے رب بخوبی جانتا ہے۔ اگر تم نیک ہو تو وہ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے، اور رشتہ داروں کو اور مسکینوں کو اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو، اور اسراف اور بے جا خرچ سے بچ جاؤ۔ اور بے جا خرچ کرنے والے یعنی فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اور اگر تجھے ان سے منہ پھیرنا پڑے تو اپنے رب کی اس رحمت کی جستجو میں جس کی تو امید رکھتا ہے، تو تجھے چاہیے کہ عمدگی اور نرمی سے انہیں سمجھا دے، یعنی اگر کوئی کسی چیز کی ہیلپ مانگ رہا ہے، سپورٹ چاہیے اس کو، اور آپ ابھی دینے کے قابل نہیں ہیں، تو ان کو برے برے الفاظ کہنے کی بجائے عمدگی اور اچھے طریقے سے ڈیل کیا جائے۔
اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ اور نہ اسے بالکل ہی کھول دے کہ پھر ملامت کیا ہوا درماندہ بیٹھ جائے۔ یعنی اب خرچ کرنے کا اصول بتایا جا رہا ہے کہ کیسے خرچ کرنا چاہیے۔ اتنا زیادہ بھی خرچ نہیں کرنا چاہیے کہ انسان سارا ہی خرچ کر بیٹھے اور ملامت کرتا رہے اپنے آپ کو، اور نہ ہی بالکل کنجوسی کرے کہ کچھ بھی خرچ نہ کرے بلکہ درمیانہ خرچ کرے۔ یقیناً آپ کا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولادوں کو نہ مار ڈالو، ان کو اور تم کو ہم ہی روزی دیتے ہیں، یقیناً ان کا قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ یعنی اولاد کا قتل صرف اس وجہ سے ان کو قتل کرنا کہ ہم فقیر ہو جائیں گے یا مفلسی ہمیں حاصل ہوگی، تو پھر کیا ہوگا، ان کو قتل نہ کرو۔ زندگی ان کا حق ہے، ان کو نہ تو پیٹ میں ہی قتل کرو اور نہ ہی باہر آنے پر ان کو قتل کرو۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور خبردار زنا کے قریب بھی نہ جانا کیونکہ وہ بڑی بے حیائی اور بری راہ ہے۔ اور کسی جان کو جس کا مارنا اللہ نے حرام کر دیا ہے ہرگز ناحق قتل نہ کرنا، اور جو شخص مظلوم ہونے کی صورت میں مار ڈالا جائے ہم نے اس کے وارث کو طاقت دے رکھی ہے، اسے چاہیے کہ مار ڈالنے میں زیادتی نہ کرے، بے شک وہ مدد کیا گیا ہے۔ اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ سوائے اس طریقہ کے جو بہت بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائے، اور وعدے پورے کیا کرو کیونکہ وعدہ پورے کرنے کی باز پرس ہونے والی ہے، یعنی اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور جب ناپنے لگو تو بھرپور پیمانے سے ناپو اور سیدھی ترازو سے تولا کرو، یہی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔ جس بات کی تجھے خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو، کیونکہ کان، آنکھ اور دل، ان میں سے ہر ایک سے پوچھ گچھ کی جانے والی ہے۔ یعنی ان چیزوں کے بارے میں بھی سارا سوال ہوگا، آنکھوں سے، دل سے، کانوں سے۔ تو قتادہ کہتے ہیں یہ نہ کہو کہ میں نے دیکھا حالانکہ تم نے نہ دیکھا ہو، یعنی وہم ہوا فلاں آیا تھا کہ نہیں آیا تھا، یا یہ نہ کہو میں نے سنا تھا حالانکہ تم نے نہ سنا ہو، اور یہ نہ کہو کہ میں جانتا ہوں حالانکہ تم نہیں جانتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صرف اور صرف نماز، روزہ اور ایسی عبادت کا حکم نہیں دیا بلکہ ان چیزوں کا بھی حکم دیا ہے کہ ناپ تول میں کیسے رکھنا ہے پیمانے کو، اور پھر اس کے بعد چیزوں کو ڈیلنگز میں ہر چیز کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے ان پر زندہ رہنے کے لیے عمل کرنا چاہیے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو کہ نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ لمبائی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہو۔ ان سب کاموں کی برائی تیرے رب کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے۔ جتنی بھی یہ ساری باتیں جو ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں، اگر کوئی انسان یہ کرتا ہے تو اللہ کو یہ ساری چیزیں سخت ناپسند ہیں۔ ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ، یہ بھی اس وحی میں سے ہے کہ جو تیری جانب تیرے رب نے حکمت سے اتاری ہے، کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنانا، کہ ملامت خوردہ اور رائندہ گاہ ملامت کرتا دھتکارا ہوا دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ کیا بیٹوں کے لیے تو اللہ نے تمہیں چھانٹ لیا ہے اور خود اپنے لیے فرشتوں کو لڑکیاں بنا لی؟ یہ تو تم نے بڑی بات کر دی ہے۔ ہم نے تو اس قرآن میں ہر طرح سے بیان فرما دیا ہے کہ لوگ سمجھ جائیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ہر چیز کھول کے بیان کر دی ہے، لیکن لوگوں کا کیا حال ہے؟ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، لیکن اس سے تو انہیں نفرت ہی بڑھتی ہے، یہ ان کو قرآن کی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ کہہ دیجئے اگر اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہوتے جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو ضرور اب تک وہ مالک عرش کی جانب راہ ڈھونڈ نکالتے۔ جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے وہ پاک اور بالا تر اور بہت دور اور بلند ہے۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو بھی ان میں ہے اس کی تسبیح کر رہے ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو، یعنی ہر چیز اس کو یاد کرتی ہے۔
ہاں یہ صحیح ہے کہ تم اس کی تسبیح نہیں سمجھ سکتے، یعنی جو بھی چیزیں ہیں وہ اس کی تسبیح بیان کرتی ہیں وہ انسان کو سمجھ آئیں یا نہ آئیں، بلکہ سمجھ نہیں آتی۔ بے شک وہ بڑا بردبار اور بخشنے والا ہے۔ اور جب تو قرآن پڑھتا ہے ہم تیرے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ایک پوشیدہ حجاب ڈال دیتے ہیں، ان کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس سے سمجھ سکیں، اور کانوں میں بوجھ ہے۔ اور جب تم اللہ کا ذکر اس کی توحید کے ساتھ اس قرآن میں کرتے ہو تو وہ روگردانی کرتے پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ جس غرض سے وہ لوگ اسے سنتے ہیں ان کی نیتوں سے ہم خوب آگاہ ہیں، جب یہ آپ کی طرف کان لگائے ہوتے ہیں تب بھی، اور جب یہ مشورہ کرتے ہیں تب بھی، جب یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم اس کی تابعداری میں لگے ہوئے ہو جن پر جادو کر دیا گیا ہے۔ دیکھو تو صحیح آپ کے لیے یہ کیسی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں، کیونکہ وہ بھٹک گئے ہیں، اب تو ان کو راستہ دکھائی ہی نہیں دیتا، اور طاقت ہی نہیں رکھتے کہ وہ راستے پر چل سکیں۔ پھر انہوں نے کیا کہا کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور مٹی ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم ازسر نو پیدا کر کے پھر دوبارہ اٹھا کھڑے کر دیے جائیں گے؟ جواب دیجئے کہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا یا کوئی ایسی مخلوق جو تمہارے دلوں میں بہت ہی سخت معلوم ہو۔ پھر یہ پوچھیں کہ کون ہے جو دوبارہ ہمیں زندگی لٹائے؟ آپ جواب دے دیں کہ وہی اللہ جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا۔ اس پر وہ اپنے سر ہلا ہلا کر آپ سے دریافت کریں گے، اچھا یہ ہوگا کب؟ تو آپ جواب دے دیں ہو سکتا ہے کہ وہ قریب ہی ہو۔ جس دن وہ تمہیں بلائے گا تم اس کی تعریف کرتے ہوئے اس کا کہنا مانو گے اور گمان کرو گے کہ تم تو بہت ہی تھوڑے رہے ہو۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالا کریں۔ کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلوا دیتا ہے، اور بے شک جو شیطان ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اب یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ میرے بندوں سے کہہ دیں کہ اپنی زبان کو بہترین طریقے سے سنبھال کر اچھی بات نکال کر اس کو استعمال کریں، کیونکہ جتنے بھی ریلیشن شپس میں خرابی ہوتی ہے اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ زبان سے ہوتا ہے۔ کوئی سخت کلمہ، سخت جملہ، کوئی گالی، جھگڑے کی بات، یہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ شیطان منہ سے نکلوا دیتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تم سے تمہاری نسبت زیادہ جاننے والا ہے، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کر دے اور اگر وہ چاہے تو تم پر عذاب کرے۔ ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار ٹھہرا کر نہیں بھیجا، اور آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے آپ کا رب سب کو بخوبی جانتا ہے، اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر بہتری اور برتری دی ہے، اور داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جن کو تم معبود سمجھ رہے ہو انہیں پکارو، لیکن نہ تو وہ تم سے کسی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں اور نہ ہی بدل سکتے ہیں۔ جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں خود وہ اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں لگے رہتے ہیں، یعنی جن لوگوں کو یہ پکار رہے ہیں تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے رب کے قریب ہونے کی جستجو میں خود لگے ہوئے ہیں، یہ بجائے اس کے کہ خود اللہ کی قربت حاصل کریں، یہ ان لوگوں کی قربت حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ ان میں سے کون نزدیک ہو جائے۔ وہ خود اس رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ بات بھی یہی ہے کہ تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہی ہے۔ جتنی بھی بستیاں ہم نے قیامت کے دن سے پہلے یا تو انہیں ہلاک کر دینے والے ہیں یا سخت ترین سزا دینے والے ہیں، یہ تو کتاب میں لکھا جا چکا ہے۔ ہمیں نشانات کے نازل کرنے سے روک صرف اسی کی ہے کہ اگلے لوگ انہیں جھٹلا چکے ہیں، یعنی ہم نشانی بھیج سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ پہلے لوگوں نے بھی انکار کیا، یہ لوگ بھی انکار ہی کریں گے۔ ہم نے سمودیوں کو بطور بصیرت کے اونٹنی دی لیکن انہوں نے اس پر ظلم کر دیا، یعنی اس نے ان کو جو سمود کی قوم تھی اونٹنی کو انہوں نے قتل کر دیا۔ ہم تو لوگوں کو دھمکانے کے لیے ہی نشانیاں بھیجتے ہیں، اور یاد کرو کہ جب ہم نے آپ سے فرما دیا کہ آپ کے رب نے لوگوں کو گھیر لیا ہے، جو کہ عینی رویت نے ہم نے آپ کو دکھائی تھی، وہ لوگوں کے لیے صاف آزمائش تھی، اور اسی طرح وہ درخت جس سے قرآن میں اظہار نفرت کیا گیا ہے، یعنی زقوم کا درخت، اور ہم انہیں ڈرا رہے ہیں لیکن یہ انہیں بڑی سرکشی میں بڑھا رہا ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ اس نے کہا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟
اچھا دیکھ لے، اسے تو نے مجھ پر بزرگی دی ہے، لیکن اگر مجھے قیامت تک تو نے ڈھیل دی تو میں اس کی اولاد کو سوائے تھوڑے لوگوں کے اپنے بس میں کر لوں گا، ان ساری اولاد کو اپنے بس میں کر لوں گا سوائے تھوڑے لوگوں کے۔ ارشاد ہوا کہ جا، ان میں سے جو بھی تیرا تابعدار ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا، اس کی سزا جہنم ہے جو پورا بدلہ ہے۔ ان میں سے تو جسے بھی اپنی آواز سے بہکا سکے بہکا لے، یعنی شیطان آواز دے کر بھی بہکاتا ہے اور کیا کرتا ہے، اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، یعنی پیدل بھی، اور شیطان کے جو چیلے ہیں وہ سارے گمراہ کرنے کے لیے دوڑ کر بھی آتے ہیں، اور ان کے مال اور اولاد میں سے اپنا بھی شریک ہو جائے، یعنی اپنا ساجھا لگا، اپنی بھی شرکت قائم کر لے، اور ان سے جھوٹے وعدے دے لے۔ ان سے جتنے بھی وعدے شیطان کے ہوتے ہیں سراسر سارے کے سارے دھوکے کے وعدے ہیں۔ تو شیطان کی آواز جو ہے وہ بانسری، باجے اور میوزک کی چیزیں ہیں، یہ سب شیطانی آوازیں ہیں جس کے ذریعے وہ اپنے بندوں کو پھسلاتا ہے۔ تو اب یہ اس کو کھلی چھٹی دی جا رہی ہے کہ جس طریقے سے جیسے بھی کام کر سکتے ہو ان کو بہکانے کے کر لو، تمہیں اس چیز کی اجازت دی جا رہی ہے، لیکن جو لوگ اللہ کے نیک لوگ ہوں گے جو اسی کے راستے کی طرف اس کا چلیں گے تو اس پر تمہارا زور نہیں چل سکے گا۔ مال میں شرکت سے مراد ہے کہ حرام ذریعے سے جو کمانا، اور پھر اولاد میں شرکت کا مطلب یہ ہے کہ غیر اسلامی طریقے سے ان کی تربیت کرنا کہ ان کے برے اخلاق ہوں اور وہ دین سے دور ہو جائیں۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے سچے بندوں پر تیرا کوئی قابو نہیں، تیرا رب کارساز کرنے والا کافی ہے۔ تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے دریا میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور وہ تمہارے اوپر بڑا ہی مہربان ہے، اور سمندروں میں مصیبت پہنچتے ہی جنہیں تم پکارتے تھے سب گم ہو جاتے ہیں، صرف وہی اللہ ہی باقی رہ جاتا ہے، اور پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان تو بڑا ہی ناشکرا ہے۔ کیا تم اس چیز سے بے خوف ہو گئے ہو کہ تمہیں خشکی کی طرف لے جا کر زمین میں دھسا دے یا تم پر پتھروں کی آندھی بھیج دے، پھر تم اپنے لیے کسی نگہبان کو نہ پا سکو؟ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ پھر تمہیں دوبارہ دریا کے سفر میں لے آئے اور تم پر تند و تیز ہواؤں کے جھونکے بھیج دے اور تمہارے کفر کے باعث تمہیں ڈبو دے، اور پھر تم اپنے لیے ہم پر اس کا دعویٰ کرنے والا کسی کو نہ پاؤ گے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بس میں سب کچھ ہے، لیکن یہ لوگ نہیں جانتے۔ یقیناً ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی اور انہیں خشکی اور تری کی سواریاں دی، اور انہیں پاکیزہ چیزوں کی روزیاں دیں، اور اپنی بہت سی مخلوقات پر انہیں فضیلت دی۔ جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے پیشوا سمیت بلا لیں گے، یعنی ان کے لیڈرز سمیت بلائیں گے، اور پھر جن کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا وہ تو شوق سے اپنا نامہ اعمال پڑھنے لگیں گے، اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ جو کوئی اس جہان میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا اور راستے سے بہت ہی بھٹکا رہے گا۔ یہ لوگ آپ کو اس کی وحی سے جو ہم نے آپ پر اتاری ہے بہکانا چاہتے ہیں، آپ اس کے سوا کچھ اور ہی ہمارے نام سے گڑ گڑا لیں، تب تو آپ کو یہ لوگ اپنا ہی دوست بنا لیتے، یعنی ان کی چالیں اتنی تیز ہیں کہ وہ اپنی طرف کر لیتے۔ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو ممکن تھا کہ آپ ان کی طرف قدرے مائل ہو ہی جاتے، اور پھر ہم آپ کو بھی دوہرا عذاب دنیا کا کرتے اور دوہرا ہی موت کا، پھر تو آپ اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کسی کو بھی مددگار نہ پاتے۔ یہ تو آپ کے قدم اس سرزمین سے اکھاڑنے ہی لگے تھے کہ آپ کو اس سے نکال دیں، پھر یہ بھی آپ کے بعد بہت ہی کم ٹھہر پاتے۔ ایسا ہی دستور ان کا تھا جو آپ سے پہلے رسول ہم نے بھیجے، اور آپ ہمارے دستور میں کبھی رد و بدل نہ پائیں گے۔ نماز کو قائم کریں آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک، اور فجر کا قرآن پڑھنا، یقیناً فجر کے وقت قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا ہے، یعنی اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں، تو اس وقت قرآن پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے کہ فجر کے وقت قرآن کی تلاوت کی جائے، اور فجر کی نماز میں بھی تلاوت کو لمبا کیا جائے۔
وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کریں، یہ آپ کے لیے نفل ہے، عنقریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں کھڑا کرے گا۔ یہ وہ مقام ہے جو قیامت والے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں گے، اور اسی مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت عظمیٰ فرمائیں گے، جس کے بعد لوگوں کا حساب کتاب ہوگا۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔ اور دعا کیا کریں کہ اے میرے رب، مجھے جہاں لے جا اچھی طرح لے جا، اور جہاں سے نکال اچھی طرح نکال، اور میرے لیے اپنے پاس سے غلبہ اور امداد مقرر کر دے، یعنی مددگار دے دے، اور اعلان کر دو کہ حق آ چکا اور ناحق یعنی باطل ضائع ہو گیا، یقیناً باطل تھا بھی ضائع ہونے والا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے تو سراسر شفا اور رحمت ہے، ہاں ظالموں کو سوائے نقصان کے اور کوئی اس میں زیادتی نہیں ہوتی، یعنی ظالموں پر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا قرآن کا۔ مجاہد اور قتادہ کہتے ہیں کہ جو بھی اس قرآن کے ساتھ مجلس اختیار کرتا ہے، اکیلے یا سب کے ساتھ مل کر، تو جب وہ اٹھ کر جاتا ہے تو یا تو وہ اضافے کے ساتھ اٹھتا ہے یا کمی لے کر اٹھتا ہے۔ اور جہاں تک شفا کی بات ہے تو اللہ کی کتاب سے علاج بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے سورۃ الفاتحہ کا دم جب بیمار ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ ان کے پاس جب تشریف لائے تو دیکھا ایک عورت عائشہ رضی اللہ عنہا کا علاج کر رہی ہے، یعنی ان کو دم کر رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ کتاب اللہ کے ساتھ اس کا علاج کرو۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا۔ اور انسان پر جب ہم اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور کروٹ بدل لیتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ ہر شخص اپنے طریقہ پر عمل کرنے والا ہے، اور پھر جو پوری ہدایت کے راستے پر ہیں انہیں تمہارا رب ہی خوب جاننے والا ہے۔ یعنی ہر انسان جو ہے وہ اپنے اپنے طریقوں پر عمل کر رہا ہے، اور جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہترین جانتا ہے کہ کون سا شخص ان سب میں سے ہدایت یافتہ ہے۔ اور یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ جواب دے دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے، اور تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے، یعنی تمہیں ساری باتیں سمجھ نہیں آ سکتی۔ انسان کو علم تو ملا ہے لیکن ایک سرٹن لیول کا علم ہے، انسان کے پاس وہی سرٹن لیول کا جو تھوڑا سا علم ہے بس وہی ہے، چاہے جتنا بھی زیادہ ہو وہ پھر بھی کم ہے۔ اور روح کے بارے میں یہ ہے کہ روح رب کے حکم سے آتی ہے، اور جب رب کا حکم آتا ہے تو چلی بھی جاتی ہے، اس کے آنے پر بھی کنٹرول نہیں ہے اور جانے پر بھی کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ جب یہ روح آتی ہے تو زندگی لاتی ہے، اور جب جاتی ہے تو زندگی بجھ جاتی ہے۔ اور اگر ہم چاہیں تو وحی آپ کی طرف ہم نے اتاری ہے اسے لے جائیں، پھر آپ کو اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی میسر نہ آ سکے سوائے آپ کی رب کی رحمت کے، یقیناً آپ پر اس کا بڑا ہی فضل ہے۔ کہہ دیجئے اگر تمام انسان اور سارے جن مل کر اس قرآن کی مثل لانا چاہیں تو ان سب سے اس کے مثل لانا ناممکن ہے، گو وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں، یعنی ہر طرح سے ایک دوسرے کو مدد کریں اس کے بارے میں، تو پھر بھی قرآن جیسی کچھ بھی چیز نہیں لا سکتے۔ ہم نے تو اس قرآن میں لوگوں کے سمجھنے کے لیے ہر طرح سے مثالیں بیان کر دی ہیں، مگر اکثر لوگ انکار کرنے سے باز نہیں آتے۔ انہوں نے کہا، ہم آپ پر ہرگز ایمان لانے کے نہیں ہیں، اگر آپ
ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری نہ کر دیں، یا خود آپ کے لیے ہی کوئی باغ ہو کھجوروں کے، انگوروں کے، اور اس کے درمیان آپ بہت سی نہریں جاری کر کے دکھائیں، یا آپ آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں جیسا کہ آپ کا گمان ہے، یا آپ خود اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کھڑا کریں۔ اب یہ سارے ان کے مطالبات ہیں کہ ایسے مطالبات کرتے ہیں ہم کہ ایسی چیزیں دکھاؤ پھر ہم ایمان لے کر آئیں گے۔ یا آپ کے لیے کوئی سونے کا گھر ہو، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں، اور ہم تو آپ کے چڑھ جانے کا بھی اس وقت تک یقین نہیں کریں گے جب تک کہ آپ ہم پر کوئی کتاب نہ اتار لائیں جسے ہم خود پڑھیں۔ آپ جواب دے دیں کہ میرا پروردگار پاک ہے، میں تو صرف ایک انسان ہوں جو رسول بنایا گیا ہوں۔ یعنی جو کچھ بھی ان کو دے بھی دیا جائے، جتنے مرضی مطالبات دے دیے جائیں، وہ پھر بھی مانیں گے نہیں، لیکن اپنے مطالبات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور وہ لوگ تنگ کرتے تھے۔ لوگوں کے پاس ہدایت پہنچ چکنے کے بعد ایمان سے روکنے والی صرف یہی چیز رہی کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے ایک انسان کو ہی رسول کیوں بنا کر بھیجا گیا۔ یعنی جب ان کے پاس ہدایت بھی پہنچ چکی اور پھر بھی انہوں نے ایمان نہ لائے، اس ایمان نہ لانے کی وجہ یہ تھی کہ ان کا یہ اعتراض تھا کہ ایک انسان کو ہی کیوں رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو آپ کہہ دیں کہ اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے اور رہتے بستے ہوتے، ہم بھی ان کے پاس کسی آسمانی فرشتے کو ہی رسول بنا کر بھیجتے، یعنی کسی جیسے ہی لوگ ہوں گے یا جس طرح کے اگر فرشتے ہو تو پھر فرشتے ان کے پاس رسول بن کر آتے، اور اب انسان رہتے ہیں تو ان پر انسان ہی رسول بن کر آئیں گے۔ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے، وہ اپنے بندوں سے خوب آگاہ اور بخوبی دیکھنے والا ہے، اور اللہ جس کی رہنمائی کرے تو وہ ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ راہ سے بھٹکا دے ناممکن ہے کہ تو اس کا مددگار اس کے سوا کسی اور کو بھی پائے۔ ایسے لوگوں کا ہم بروز قیامت اوندھے منہ حشر کریں گے، حالانکہ وہ اندھے گونگے اور بہرے ہوں گے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جب کبھی وہ بجھنے لگے گی ہم ان پر اسے اور بھڑکا دیں گے۔ یہ سب ہماری آیتوں سے کفر کرنے اور ان کے کہنے کا بدلہ ہے کہ جب ہم ہڈیاں اور ریزے ریزے ہو جائیں گے تو کیا پھر ہم نئی پیدائش میں اٹھا کھڑے کیے جائیں گے۔ یعنی یہ اللہ پر کوشچن کرتے ہیں تو ان کو اس کوشچن کا پھر جواب مل جائے گا سزا کی صورت میں۔ کیا انہوں نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ جس اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کی پیدائش پر پورا قادر ہے۔ اسی نے ان کے لیے ایک ایسا وقت مقرر کر رکھا ہے جو شک و شبہ سے یکسر خالی ہے، لیکن ظالم لوگ انکار کیے بغیر رہتے ہی نہیں۔ کہہ دیجئے کہ اگر بالفرض تم میرے رب کی رحمتوں اور خزانوں کے مالک بن جاتے تو تم اس وقت بھی اس کے خرچ ہونے کے خوف سے اس کو روکے رکھتے، اور انسان تو ہے ہی تنگ دل۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ ان کو بہت کچھ دے بھی دیتا تو پھر بھی انہوں نے اس ڈر سے خرچ نہیں کرنا تھا کہ کہیں خرچ ہی نہ ہو جائے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے بالکل صاف صاف عطا فرمائے، تو خود ہی بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب وہ ان کے پاس پہنچے تو فرعون بولا کہ اے موسیٰ، میرے خیال میں تجھ پر جادو کر دیا گیا ہے۔ اب مثال بیان کی جا رہی ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام تھے ان پر بھی تو 9 معجزے نازل ہوئے تھے، ان کو معجزے دیے گئے تھے، لیکن پھر بھی کیا ہوا، انہوں نے اس کو جادوگر کہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ تو تجھے علم ہو گیا ہے کہ آسمان اور زمین کے پروردگار نے ہی یہ معجزے دکھانے سمجھانے کو نازل کیے ہیں۔ اے فرعون، میں تمہیں سمجھ رہا ہوں کہ تم برباد کیے ہوئے ہلاک کیے گئے ہو۔ آخر فرعون نے پختہ ارادہ کر لیا اور انہیں زمین سے ہی اکھاڑ دے، تو ہم نے خود اسے اور اس کے تمام ساتھیوں کو غرق کر دیا۔ تو جو اللہ کے بندوں پر دست درازی کرنے کا سوچتا بھی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو پھر انجام بھی دکھا دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ فرما دیا کہ اس سرزمین پر تم رہو سہو، ہاں جب آخرت کے وعدے کا وقت آئے گا تو ہم تم سب کو لپیٹ کر اور سمیٹ کر لے آئیں گے۔ اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا اور یہ بھی حق کے ساتھ اترا۔ ہم نے آپ کو صرف خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا اس لیے اتارا ہے کہ آپ اسے بمہلت لوگوں کو سنائیں، اور ہم نے خود بھی اسے بتدریج نازل کیا ہے۔ کہہ دیجئے کہ تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا ہے
ان کے پاس تو جب بھی اس کی تلاوت کی جاتی ہے وہ تو ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں، جنہوں نے یعنی جو دل سے پڑھتے ہیں پھر ان پر قرآن بھی اثر کرتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے، ہمارے رب کا وعدہ بلا شبہ پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں، اور یہ قرآن ان کی عاجزی اور خشوع و خضوع بڑھا دیتا ہے۔ یعنی قرآن پڑھنے والے کے اندر عاجزی ضروری ہے کہ وہ پڑھتے پڑھتے پکار اٹھے اپنے رب کو، اور وہ رو بھی پڑے قرآن پڑھ کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ، تو انہوں نے سورۃ النساء کی آیات تلاوت کی۔ پھر جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا سر اٹھایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں یہ اثر کر رہا تھا قرآن سے ہی دل نرم ہوتے ہیں۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، کہہ دیجئے اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، تو جس نام سے بھی پکارو گے تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ نہ تو تم اپنی نماز بہت بلند آواز سے پڑھا کرو اور نہ بالکل پوشیدہ، بلکہ اس کے درمیان کا راستہ تلاش کر لو، اور کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جو نہ اولاد رکھتا ہے اور نہ بادشاہت میں کسی کو شریک، اور نہ وہ کمزور ہے اسے کسی حمایتی کی ضرورت ہو، اور نہ وہ اتنا کمزور ہے کہ اسے کسی حمایتی کی ضرورت ہو، تو اس کی پوری بڑائی بیان کرتے رہو۔ سورۃ الکہف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الکہف نور دینے والی سورت ہے۔ جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھتا ہے تو وہ دو جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور یعنی روشنی بن جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورۃ الکہف کی تلاوت ایسے کی جیسے وہ نازل ہوئی، یعنی صحیح طریقے سے پڑھا، تو یہ قیامت کے دن اس کے لیے مکہ سے لے کر اس کی جائے قیام تک نور کا سبب بنے گی۔ اور جس نے اس سورت کی آخری 10 آیات پڑھی پھر دجال نکل آیا تو اس کو کوئی نقصان نہ ہوگا۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ قرآن نازل کیا اور اس میں کوئی کسی قسم کی کسر باقی نہ چھوڑی، بلکہ ہر طرح سے ٹھیک ٹھاک رکھا تاکہ اپنے پاس کی سخت سزا سے ہوشیار کر دے اور ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دے کہ ان کے لیے بہترین بدلہ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو بھی ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، در حقیقت نہ تو انہیں خود علم ہے نہ ان کے باپ دادوں کو۔ یہ الزام، یہ تہمت بڑی بری ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے اور وہ صرف جھوٹ بول رہے ہیں۔ بس اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو کیا آپ ان کے پیچھے اسی رنج میں اپنی جان ہلاک کر دیں گے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غم تھا کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان کے لیے اتنا زیادہ غم نہ کریں کہ اپنے آپ کو ہی ہلاک نہ کر ڈالیں۔ روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنایا ہے کہ ہم انہیں آزما لیں کہ ان میں سے کون نیک عمل کرنے والا ہے۔ اس پر جو کچھ ہے ہم اسے ایک ہموار صاف میدان کر دیں گے۔ کیا تو اپنے خیال میں غار اور کتبے والوں کو ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب نشانی سمجھ رہا ہے؟ ان چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی تو دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہیابی آسان کر دے۔ پھر ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال تک اسی غار میں پردے ڈال دیے۔ پھر ہم نے انہیں اٹھا کھڑا کیا کہ ہم یہ معلوم کر لیں کہ دونوں گروہ میں سے اس انتہائی مدت کو جو انہوں نے گزاری کس نے زیادہ یاد رکھی ہے۔ ہم ان کا صحیح واقعہ تیرے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ یہ چند نوجوان اپنے رب پر ایمان لائے تھے، یعنی کچھ نوجوان تھے جو ایمان لے آئے تھے اور توحید پر تھے، اور جو ان کے وقت کا بادشاہ تھا وہ شرک پر تھے، تو انہوں نے اپنا دین بچانے کے لیے ہجرت کی تھی۔ اور فتنوں سے بچنے کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ زمانہ قریب ہے جب مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں گی، جنہیں لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کے مقامات کی طرف نکل جائے گا، اور وہ فتنوں سے راہ فرار اختیار کر کے اپنے دین کو بچا لے گا۔ یعنی دین جو ہے اس کی پرائیورٹی ہوگی، اس کو بچانے کے لیے اس کو جو بھی کرنا پڑے گا وہ ضرور کرے گا۔ ہم ان کا صحیح واقعہ تیرے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ یہ چند نوجوان اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں ترقی دی تھی۔ ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے تھے، جبکہ یہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسمان اور زمین کا پروردگار ہے، ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور معبود کو پکاریں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم نے انتہائی غلط بات اور ناانصافی کی بات کی۔ یہ ہے ہماری قوم جس نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، ان کی خدائی کی یہ کوئی صاف دلیل کیوں پیش نہیں کرتے؟ اللہ پر جھوٹ باندھنے والے سے زیادہ ظالم کون ہے؟ جبکہ تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے اور معبودوں سے کنارہ کش ہو گئے ہو، تو اب کسی غار میں جا بیٹھو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے لیے کام میں سہولت پیدا کر دے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ سورج طلوع کے وقت ان کے غار سے دائیں جانب کو جھک جاتا ہے اور غروب کے وقت بائیں جانب کو کترا جاتا ہے، اور وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں ہیں، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اللہ جس کو ہدایت دے راہ راست پر ہے اور جسے گمراہ کر دے ناممکن ہے کہ آپ اس کا کوئی کارساز اور رہنما پا سکیں۔ آپ خیال کرتے ہیں کہ وہ بیدار ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ خود ہی ہم انہیں دائیں بائیں کروٹیں بھی دلوا دیا کرتے تھے، اور ان کا کتا بھی چوکھٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ اگر اب جھانک کر انہیں دیکھنا چاہتے تو ضرور الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور ان کے روب سے آپ پر دہشت چھا جاتی۔ اسی طرح ہم نے انہیں جگا کر اٹھا دیا کہ آپس میں تھوڑا پوچھ لیں۔ ایک کہنے والے نے کہا، کیوں بھائی تم کتنی دیر ٹھہرے رہے؟ انہوں نے جواب دیا، 1 دن یا 1 دن سے بھی کم۔ تو کہنے لگے کہ تمہارے ٹھہرے رہنے کا علم اللہ ہی کو ہے۔ اب تم اپنے میں سے کسی اپنے کو یہ چاندی دے کر شہر بھیجو تو وہ خوب دیکھ بھال کر لے کہ شہر کا کون سا کھانا پاکیزہ تر ہے، پھر اسی میں سے تمہارے کھانے کے لیے لے آئے، اور وہ بہت ہی احتیاط اور نرمی برتے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ تو 309 سال کے بعد بھی وہی جو ان کے پاس رقم تھی اسی سے وہ کھانا لینے گئے، اور پھر ان کا جو ہے راز کھلا۔ اور اگر یہ کافر تم پر غلبہ پا لیں گے، اپنی بات ہی کر رہے ہیں کہ اگر یہ کافر تم پر غلبہ پا لیں تو تمہیں سنسار کر دیں گے، یعنی پتھروں سے ہلاک کر دیں گے، یا تمہیں اپنے دین میں لوٹا لیں گے، اور پھر تم کبھی بھی کامیاب نہ ہو سکو گے۔ ہم نے اس طرح لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ کر دیا کہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ جبکہ وہ اپنے معاملے میں آپس میں اختلاف کر رہے تھے
کہنے لگے ان کے غار پر ایک عمارت بنا لو، ان کا رب ہی ان کے حال کا زیادہ جاننے والا ہے۔ جن لوگوں نے ان کے بارے میں غلبہ پایا تو وہ کہنے لگے ہم تو ان کے آس پاس مسجد بنا لیں گے، لیکن ان لوگوں کو پتہ ہی چل گیا تھا کہ یہ وہی بچے تھے جو گم ہو گئے ہیں اور اب نکل آئے ہیں، اور پھر ان کے نزدیک وہ لوگ بہت ہی پائس ہو گئے تھے، اور پھر وہ آپس میں جو لوگ تھے وہ آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے ہیں کہ ہم اس پر کوئی عمارت بنا لیتے ہیں یا کوئی مسجد بنا لیتے ہیں، اس طرح کی چیز۔ تو کچھ لوگ کہیں گے کہ اصحاب کہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ کہیں گے 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ غیب کی باتوں میں اٹکل کے تیر چلاتے ہیں، اور کچھ کہیں گے کہ وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کی تعداد کو بخوبی جاننے والا ہے، انہیں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، بس آپ ان کے بارے میں صرف سرسری ہی گفتگو کریں اور ان میں سے کسی سے ان کے بارے میں ہرگز بھی نہ پوچھیں، اور ہرگز کسی کام پر یوں نہ کہنا کہ میں اسے کل کروں گا، مگر ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ دینا، اور جب بھی بھولے اپنے پروردگار کو یاد کر لو اور کہتے رہنا کہ مجھے پوری امید ہے میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کے قریب کی بات بتا دے۔ کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کہف کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے کہا میں کل بتا دوں گا، لیکن 15 دن تک وحی نہیں آئی، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ کسی بھی کام کے بارے میں انشاءاللہ کے بغیر وعدہ نہ کریں۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، وہ لوگ اپنے غار میں 300 سال تک رہے اور 900 سال اور زیادہ گزارے، 309 سال۔ آپ کہہ دیجئے اللہ ہی کو ان کے ٹھہرے رہنے کی مدت کا علم ہے، آسمانوں اور زمین کا غیب صرف اسی کو حاصل ہے، وہ کیا ہی اچھا دیکھنے اور سننے والا ہے۔ سوائے اللہ کے ان کا کوئی مددگار نہیں، اللہ اپنے حکم میں سے کسی کو شریک نہیں کرتا۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، اور جو بھی کتاب میں سے آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے اس کی تلاوت کرو، اور اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، تو اپنے سوا ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہ پائے گا۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور اپنے آپ کو انہی کے ساتھ رکھا کر، یعنی کن کی کمپنی اختیار کرنی چاہیے جو اپنے پروردگار کو صبح و شام پکارتے ہیں اور اسی کے چہرے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ خبردار تیری نگاہیں ان سے ہٹنے نہ پائیں کہ دنیا کی زندگی کے ارادے میں تم لگ جاؤ۔ دیکھ لو اس کا کہنا نہ ماننا، اب کس کا کہنا نہیں ماننا؟ کہ جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، یعنی جو لوگ ذکر سے غافل ہیں، اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، ان کو فالو نہ کرنا، اور جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور جو اپنی صرف منمانی کرتے ہیں اور جس کا کام حد سے گزر چکا ہے، ان کے پیچھے نہ لگنا۔ اور اعلان کر دو کہ یہ سراسر برحق قرآن تمہارے رب کی طرف سے ہے، اب جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں، کسی کے ایمان لانے کا یا نہ لانے کا، انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ ظالموں کے لیے ہم نے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی کناتیں انہیں گھیر لیں گی، اگر وہ فریاد رسی چاہیں گے تو ان کی فریاد رسی اسی پانی سے کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، جو چہرے کو بھون دے گا۔ بڑا ہی برا پانی ہے اور بڑی ہی بری آرامگاہ۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں تو ہم کسی نیک عمل کرنے والے کا ثواب ضائع نہیں کرتے، ان کے لیے ہمیشگی والی جنتیں ہیں، ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، وہاں یہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز رنگ کے نرم و باریک اور موٹے ریشم کے لباس پہنیں گے، وہاں تختوں کے اوپر تکیا لگائے ہوئے ہوں گے، کیا خوب بدلہ ہے اور کس قدر عمدہ آرام گاہ ہے۔ اور انہیں ان 2 شخصوں کی مثال بھی سنا دیجئے، وہ کون تھے؟ جن میں سے ایک کو ہم نے 2 باغ اور انگوروں کے دے رکھے تھے اور جنہیں کھجوروں کے درختوں سے ہم نے گھیر رکھا تھا اور دونوں کے درمیان کھیتی لگا رکھی تھی، دونوں باغ اپنا پھل خوب لائے اور اس میں کسی طرح کی کمی نہ کی، اور ہم نے ان باغوں کے درمیان نہر جاری کر رکھی تھی، الغرض اس کے پاس میوے تھے،
ایک دن اس نے باتوں ہی باتوں میں اپنی ساتھی سے کہا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور جتھے کے اعتبار سے بھی زیادہ مضبوط ہوں، اور یہ اپنے باغ میں گیا اور اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا اور کہنے لگا میں خیال نہیں کر سکتا کہ کسی وقت یہ برباد ہو جائے، اور نہ میں قیامت کو قائم کرنے والی خیال کرتا ہوں، اور اگر بالفرض میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو یقیناً میں اس سے بھی زیادہ بہتر چیز پاؤں گا۔ اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا، کیا تو اس معبود کا کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تجھے پورا آدمی بنایا؟ لیکن میں تو عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہی اللہ میرا پروردگار ہے، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں گا۔ تو نے اپنے باغ میں جاتے وقت کیوں نہ کہا کہ اللہ کا چاہا ہونے والا ہے، کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا، اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کم دیکھ رہا ہے تو ممکن ہے کہ میرا رب مجھے تیرے اس باغ سے بھی زیادہ بہتر دے اور پھر اس پر آسمانی عذاب بھیج دے، اور پھر یہ چٹیل اور چکنا میدان بن جائے، یا اس کا پانی نیچے اتر جائے اور تیرے بس میں نہ رہے تو اسے ڈھونڈ لائے اور اس کے سارے پھل گھیر لیے گئے۔ تو اپنے اس خرچ پر جو اس نے اس میں کیا تھا اپنے ہاتھ ملنے لگا، اور وہ باغ تو اوندھا الٹا پڑا تھا، اور جو وہ شخص تھا یہ کہہ رہا تھا کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا، اور اس کی حمایت میں کوئی جماعت نہ اٹھی کہ اللہ سے اس کا کوئی بچاؤ کر دی، اور نہ خود ہی وہ بدلہ لینے والا بن سکا۔ یہیں سے ثابت ہوتا ہے کہ اختیارات اللہ کے حق کے لیے ہیں، یعنی اللہ کے حق میں ہی ہے سب، اور وہ ثواب دینے اور انجام کے اعتبار سے بہت ہی بہتر ہے۔ ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کر دو، جیسے پانی جسے ہم آسمان سے اتارتے ہیں، اس سے زمین کا سبزہ ملا جلا نکلا ہے، پھر اس کے بعد وہ چورا چورا ہو جاتا ہے جسے ہوائیں لیے اڑتی پھرتی ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مال اور اولاد تو دنیا کی زینت ہے، اور ہاں البتہ باقی رہنے والی نیکیاں تو تیرے رب کے نزدیک ثواب اور اچھی توقع کے لحاظ سے بہتر ہیں۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے اور زمین کو تو صاف کھلی ہوئی دیکھے گا، اور تمام لوگوں کو ہم اکٹھا کریں گے اور ان میں سے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑیں گے، یعنی سب کے سب وہاں پہ پہنچے ہوئے ہوں گے، سب کافر مومن پہلے اور بعد میں آنے والے ہر ایک، اور سب کے سب تیرے رب کے سامنے صف بستہ حاضر کیے جائیں گے۔ یقیناً تم ہمارے پاس اسی طرح آئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، لیکن تم تو اس خیال میں رہے کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر کریں گے بھی یا نہیں، اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ بس تو دیکھے گا کہ گنہگار اس کی تحریر سے خوف زدہ ہو رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری خرابی، یہ کیسی کتاب ہے جس نے کوئی چھوٹا بڑا بغیر گھیرے کے باقی ہی نہیں چھوڑا، اور جو کچھ انہوں نے اس میں ظلم کیا تھا وہ سب موجود پائیں گے، اور آپ کا رب کسی پر ظلم اور ستم نہیں کرے گا۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، یہ جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی، کیا پھر بھی تم اسے اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بنا رہے ہو، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے؟ ایسے ظالموں کا کیا ہی برا بدل ہے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو وہ دوست بنائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے انہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے وقت موجود نہیں رکھا، اور نہ خود ان کی اپنی پیدائش میں، اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا بھی نہیں ہوں۔ اور جس دن وہ فرمائے گا کہ تمہارے خیال میں جو میرے شریک تھے انہیں پکارو، یہ پکاریں گے لیکن ان میں سے کوئی بھی جواب نہیں دے گا، ہم ان کے درمیان ہلاکت کا سامان کر دیں گے، اور گنہگار جہنم کو دیکھ کر سمجھ لیں گے کہ وہ اسی میں جھونکے جانے والے ہیں، لیکن اس سے بچنے کی جگہ نہ پائیں گے۔ ہم نے اس قرآن میں ہر طریقے سے تمام کی تمام مثالیں لوگوں کے لیے بیان کر دی ہیں، لیکن انسان سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے۔ لوگوں کے پاس ہدایت آنے کے بعد انہیں ایمان اور اپنے رب سے استغفار کرنے سے صرف اسی چیز نے روکا ہے کہ اگلے لوگوں کا سا معاملہ بھی انہیں پیش آئے یا ان کے سامنے کھلم کھلا عذاب موجود ہو۔ ہم تو اپنے رسولوں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبریاں سنا دیں اور ڈرا دیں، اور کافر لوگ باطل کے سہارے جھگڑتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس سے حق کو لڑکھڑا دیں۔ انہوں نے میری آیتوں کو جس چیز سے ڈرایا جائے اسے مذاق بنا رکھا ہے۔
اس سے بڑا ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے پھر بھی وہ منہ موڑے رہے اور جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھا ہے اسے بھول جائے۔ بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں کہ وہ اسے نہ سمجھ سکیں اور ان کے کانوں میں گرانی ہے، تو ان کو تم ہدایت کی طرف بلاتے بھی رہو گے تو وہ ہدایت کی طرف کبھی نہیں آئیں گے۔ آپ کا رب بہت ہی بخشش کرنے والا مہربانی والا ہے۔ اگر ان کے اعمال کی سزا میں پکڑ لے تو بے شک انہیں جلد ہی عذاب دے دے، بلکہ ان کے لیے ایک وعدہ کی گھڑی مقرر ہے جس سے وہ سرکنے کی ہرگز جگہ نہ پائیں گے۔ یہ ہیں وہ بستیاں جنہیں ہم نے ان کے ظلم کی وجہ سے غارت کر دیا اور ان کی تباہی بھی کی۔ ہم نے ایک وقت مقرر ان کے لیے مقرر کر رکھا تھا، جبکہ موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ 2 دریاؤں کے سنگم پر پہنچوں، خواہ مجھے سالہ سال بھی چلنا پڑے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے جس میں وہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ سے بھی کوئی بڑا عالم ہے؟ انہوں نے کہا میں نہیں جانتا۔ تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ وہ ایسے بندے سے ملے جو ان سے زیادہ جانتا ہے۔ تو پھر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے چاہے سالہ سال بھی چلنا پڑے تو میں چلوں گا اور پھر اپنا علم جو ہے وہ بڑھا لوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعا سکھائی گئی تھی نا، ربی زدنی علما۔ اور پھر کیا ہوا؟ جب وہ دونوں دریا کے سنگم پر پہنچے، یعنی جہاں 2 دریا آپس میں ملتے تھے، وہاں اپنی مچھلی بھول گئے جس نے دریا میں سرنگ جیسا اپنا رستہ بنا لیا۔ جب یہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا لاؤ ہمارا ناشتہ، ہمیں تو اپنے اس سفر سے سخت تکلیف اٹھانی پڑی ہے، یعنی تھکا دیا ہے اس سفر نے۔ اور اس نے جواب دیا کہ کیا آپ نے دیکھا بھی کہ جب ہم پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے وہیں میں مچھلی بھول گیا۔ دراصل شیطان نے ہی مجھے بھلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں۔ اس مچھلی نے ایک انوکھے طور پر دریا میں اپنا راستہ بنا لیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی تھا جس کی تلاش میں ہم تھے، چنانچہ وہیں سے اپنے قدموں کے نشان ڈھونڈتے ہوئے واپس لوٹے۔ بس ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے پاس کی خاص رحمت عطا کی رکھی تھی اور اپنے پاس سے خاص علم سکھا رکھا تھا۔ اس سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کی تابعداری کروں کہ آپ مجھے اس نیک علم کو سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ کہ ان کو اللہ سے کلام کا شرف حاصل ہوا، لیکن علم سیکھنے کے بارے میں اتنی عاجزی ہے کہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ کی تابعداری کروں کہ اس نیک علم میں سے سکھا سکیں جو آپ کو اللہ نے دیا ہے۔ اور پھر یہ بات بھی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرنے کے باوجود بھی علم حاصل کی تلاش کے لیے اتنا سفر بھی کیا اور ایک انسان کے پاس گئے کہ میں اس سے بھی علم جو ہے وہ حاصل کر سکوں۔ اور پھر انہوں نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے، اور جس چیز کو آپ نے اپنے علم نے لیا ہی نہ ہو اس پر صبر بھی کیسے کر سکتے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ یعنی انہوں نے کہا کہ میں ٹرائی کروں گا کہ میں صبر کروں گا۔ تو اسی لیے کہ جب بڑے مقام پر انسان نے پہنچنا ہو تو اس کے لیے صبر بھی زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ اس نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ ہی چلنے پر اصرار کرتے ہیں تو یاد رہے کسی چیز کی نسبت مجھ سے کچھ نہیں پوچھنا، سوال نہیں کرنا جب تک کہ میں خود اس کی نسبت کوئی تذکرہ نہ کروں۔ تو کیا ہوتا ہے، اب ایک دوسرے سے ٹرمز وہ طے کی جا رہی ہیں کہ کیسے اس علم کو کیسے حاصل کرنا ہے۔ تو استاد اور شاگرد کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر شاگرد جو ہے وہ استاد کی بات ہی نہ مانے تو وہ کیسے سیکھ سکتا ہے۔ اب پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ایک کشتی میں سوار ہوئے، اور پھر کیا ہوا، حتی اذا رکب فی السفینۃ خرقها، اس نے اس کے تختے توڑ دیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا
کہ آپ اسے توڑ رہے ہیں کہ کشتی والوں کو ڈبو دیں، یہ تو آپ نے بڑی ہی خطرناک بات کر دی۔ اب یہی بات ہے، اب موسیٰ علیہ السلام کو اس علم کی خبر نہیں تھی کہ کس وجہ سے انہوں نے کشتی کے تختے توڑ دیے ہیں، اس لیے صبر نہ کر سکے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے تو پہلے ہی آپ سے کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میری بھول پر مجھے نہ پکڑیے، یعنی سوری کر لیا، فوراً سے معذرت کر لی اور کہا مجھے اپنے کام میں تنگی میں نہ ڈالیے۔ فانطلقا، پھر اب دوبارہ وہ چلیں۔ اب انہوں نے جب اس بات کی سوری کر لی ہے تو اب پھر وہ دوبارہ چلے، یہاں تک کہ ایک لڑکے کو پایا۔ خضر علیہ السلام نے اسے مار ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ایک پاک جان کو بغیر کسی جان کے اس سے مار ڈالا، بے شک آپ نے تو ناپسندیدہ حرکت کی۔ یعنی ان سے یہ چیز رہی نہیں گئی کہ ایک انسان کو کس طرح سے مار دیا گیا ہے۔ یہاں تک جو ہے ہمارا 15واں پارہ مکمل ہوتا ہے، پھر انشاءاللہ 16ویں پارے سے باقی جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جاری رکھا جائے گا۔ اور پھر اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ علم کے لیے سفر کرنا جو ہے وہ کتنا اہم ہے، اور جو علم کے لیے سفر کرتا ہے وہ اصل میں جنت کے راستے کو آسان کرتا ہے۔ یعنی جو علم کے راستے پہ چلتا ہے تو اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے۔ اور پھر یہ جو ہے اعتراضات تھے، ایک اور سوال انشاءاللہ وہ پھر کل ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔